اسے بھی چلنے دے بھیا، چلنے دے، ادھر سے ہوا آتی ہے، پنکھا روز پرابلم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل درس چل رہا ہے، اور آج اس کا جو ہے وہ 31واں درس ہے. ہم نے بتایا تھا کہ جو چیزیں 2 ہجری تک مکمل ہو چکی ہیں اس کے سلسلے میں ہم پہلے گفتگو کر لیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم 3 ہجری میں داخل ہوں گے. تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رمضان اور آپ عیدین کس طریقے سے مناتے تھے. اس کے بعد بات تو نہیں، اس کو ہونا چاہیے تھا پہلے. بہرحال طہارت کا مسئلہ ہے. طہارت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی یہ بیان کی کہ طہارت، ایک حدیث میں بیان کیا کہ طہارت ایمان کا ایک جز ہے. ایک جگہ بیان فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے. ہماری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس نبی نے اتنی شدت سے طہارت کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس نبی کے ماننے والے سب سے زیادہ اس مسئلے میں گندے ہیں. ہندوستان کی 1% 2% مساجد ایسی ہوں گی کہ آپ پیشاب وہاں کرنے جائیں اور آپ اپنی ناک آپ برداشت کر سکیں. 2% سے زیادہ نہیں. یہ اس مسجد کا ہی حال ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، یورپین ممالک کے باتھ روم اتنے کلین ہوتے ہیں کہ آپ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیجئے، جبکہ ان کے یہاں کوئی کانسیپٹ طہارت کا نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. آپ کے یہاں اتنا بڑا کانسیپٹ دیا گیا کہ طہارت نصف ایمان ہے. اس کے باوجود معاملہ، ابھی مرکز میں آپ چلے جائیے، حوض تک آپ نہیں بیٹھ سکتے، اتنی بدبو مارتی. 25 اسٹوری کی منزل بنانے والے انجینئر کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پیشاب گھر کیسا بنایا جائے. اچھا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی کبھی مسجد میں پیشاب، وہ اتفاق ایسا ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پیشاب لگا ہی ہے. ہر آدمی جو ہے 50 سے 60% آدمی جو نماز کے لیے وضو کرتا ہے وہ پیشاب کرنے جاتا ہے. ایک دوسرا، سطر کو حرام بیان کیا گیا اسلام میں. سطر کھولنا کسی کے سامنے حرام ہے. سارے پیشاب گھر پورے ہندوستان کے، صرف ہندوستان کا کلچر ہے، سارے پیشاب گھر آدھے ہیں، پیچھے کھلے رہتے ہیں. وہاں بے ستری، دیواریں ہوں گی چھوٹی، ادھر والا کھڑا ہوگا تو بے ستری، یہ سامنے جو بیٹھا اس کے لیے بے ستری. معلوم نہیں کون سا کانسیپٹ ہے. یعنی دونوں چیزیں اللہ کے رسول کے مزاج کے خلاف، اسلام کی شرعی پالیسی کے خلاف، اور دونوں پر کوئی کام نہیں کرتا. وضو کرنے کے لیے بنائیں گے، اچھا ہر وقت وضو کرنا ہے 5 ٹائم دن بھر میں. وضو کا نل 1.5 فٹ پہ لگا دیں گے. آپ بتائیں 1.5 فٹ پر آدمی کیسے بیٹھے گا؟ بھائی کبھی کبھی کی بات ہو، چلو تجربہ، روز کا تجربہ پھر بھی بات صحیح نہیں ہوتی. معلوم نہیں کیسے انجینئر اور کیسے بنوانے والے ہوتے. یہ چیزیں بڑی ہی تکلیف دہ ہیں، اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ غیروں پر بڑے برے اثرات مرتب کرتی ہیں. آپ اسی ہبلی شہر میں ایک برہمن کی گلی کا معائنہ کر لیجئے اور ایک مسلمان کی گلی کا معائنہ کر لیجئے. آپ کو دونوں میں گندگی کا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ پیشاب کر کے استنجا نہیں لیتے، وہ آپ سے صاف، ان کی گلی، ان کے گھر آپ سے صاف ہوگی. آپ کی گلی میں جتنے بیکار قسم کے گیم ہیں سارے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ صاحب مسلمانوں کو ہندوستان میں حق ملنا چاہیے. حق کے لیے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹاپ کی جگہ ہمیشہ خالی ہے. ٹاپ کی جگہ جو ہوتی ہے وہ ہمیں اس کا بندہ بن جاؤ، ٹاپ کی جگہ خالی ہے. جاتے ہو 33 سے 35% نمبر لے کر کے، چاہتے ہو کہ
گیزٹڈ آفیسر کی پوسٹ ہی ہم کو مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. تو ابھی ہوٹل دیکھ لیجئے، ایک برہمن کا ہوٹل دیکھ لیجئے، ایک مسلمان کا ہوٹل دیکھ لیجئے، اور اگر مسلمان کے ہوٹل میں کچن میں آپ داخل ہو جائیں کھانا نہیں کھا سکتے. یہ اس امت کا حال ہے جہاں پر طہارت نصف ایمان ہے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ. لہذا اس پر جہاں پر آپ اگر کہیں ذمہ دار ہیں، کہیں نگران ہیں، آپ کوشش کریں کم سے کم مساجد کے باتھ روم، مساجد کے ٹوائلٹ تو صحیح رہے، دوسری جگہ تو نہیں، لیکن مساجد کے معاملے جو ہے وہ تو صحیح ہو جائیں. اس پر جو ہے خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں نے اپنے گاؤں میں بنوایا ہے، خیر آپ کبھی اتفاق کسی کو ہو جائے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ٹوائلٹ ہے ایک دم یورپ کے اسٹائل کا ہے. آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیجیے، سارے سسٹمیٹک انجینئر سے بات کر کے کہ بدبو کیوں آتی ہے. پھر اس نے بتایا کہ بدبو آنے کی یہ وجہ ہوتی ہے، ٹوائلٹ میں مرغا لگایا جاتا ہے، اس میں مرغا نہیں لگایا جاتا، پانی اس میں بھرا رہتا ہے پیشاب کا، زیادہ بدبو آتی رہے گی. اگر آپ اس کو سارے مرغے لگوا دیں گے، کبھی سارے مرغے لگوا دیے گے، کوئی بدبو نہیں پیشاب گھر میں. جو آتا ہے ایک مرتبہ مسجد دیکھنے کے بعد ٹوائلٹ ضرور دیکھتا ہے کہ آپ کا ٹوائلٹ دیکھنے کا بڑا نام سنا ہے. سمجھے، یہ صرف لاپرواہی کی بات ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پاکی پسند تھی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسئلے میں خاص دھیان دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً بیت الخلاء جو ہے وہ باہر ہوتے تھے، صحابہ کے یہاں بھی، اور جو ہے وہ بعض گھروں میں عورتوں کے لیے ہوتے تھے، لیکن مردوں کے لیے عموماً. گاؤں میں تو آج بھی بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ مرد لوگ گھر میں جاتے ہوئے شرماتے ہیں ٹوائلٹ. معلوم آپ کو، جاتے ہی نہیں گھر میں، میدان میں ہی جائیں گے، کھیت میں جائیں گے، جنگل میں جائیں گے، لیکن گھروں میں نہیں جائیں گے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس کے سلسلے میں بھی ہے، اور گھر میں اگر ٹوائلٹ ہے اس کے سلسلے میں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، لہذا آپ ان سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر کے داخل ہوا جائے. زاد المعاد میں لکھا ہوا ہے کہ جب ٹوائلٹ میں جائیں تو سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے. یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. اب لوگ ٹوپی نماز ہی میں نہیں لگاتے تو ٹوائلٹ میں کہاں لگا کے جائیں گے؟ نماز میں ہی ٹوپی لگانے کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں کیا چکر ہے، ہم ٹوپی نہیں لگائیں گے تو بہت ایڈوانس سمجھے جائیں گے. اللہ کے رسول کے مزاج کے تحت زندگی گزارنے کی فکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو درکنار ہے، 24 گھنٹے میں عموماً سر کبھی بھی آپ کا کھلا نہیں رہتا تھا. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً سر بندھا، سر پہ کچھ نہ کچھ پگڑی نہیں تو ٹوپی لگی رہتی. تو بہت کم لوگوں نے آپ کے کو ننگے سر دیکھا، بہت کم لوگوں نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ جاتے تھے بایاں پیر پہلے رکھتے تھے، جب نکلتے تھے تو دایاں پیر پہلے رکھتے تھے. اور اگر ٹوائلٹ میں کبھی چھینک آ گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر الحمدللہ نہ کہا جائے، بلکہ دل میں الحمدللہ کہا جائے، زبان سے نہ ادا کیا جائے. جو باتھ روم کی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو داخل ہونے سے پہلے پڑھتے تھے. اگر آپ بھول گئے پڑھنا تو اب پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے نکل کر کے ہے اس کی دعائیں دو ہیں، چھوٹی سی دعا غفران کا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا باتھ روم کا. اگر میدان میں جاتے تھے تو سب سے پہلے ایک بات کا دھیان رکھتے تھے کہ آبادی سے اتنی دور چلے جاتے تھے کہ عموماً وہاں تک لوگوں کی نگاہیں کام نہیں کریں. پھر وہاں جانے کے بعد بھی درخت یا پتھر یا کوئی ایسا علاقہ کہ ڈھالو علاقہ ہو، نشیب علاقہ ہو، اس میں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فراغت کرتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے سطر کو بچایا جا سکے. یہ اسلام کا قانون ہے. پیشاب کبھی کرنے کی بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمیشہ جہاں بیٹھو وہاں سے اوپر کی جگہ پہ پیشاب نہیں کرو، پیشاب ہمیشہ نیچے کی جگہ کرو. اور اگر زمین برابر ہے تو اس بات کا خیال رکھو کہ وہ زمین جہاں پیشاب کیا جا رہا ہے وہ نرم ہونی چاہیے. یہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر وہ زمین نرم نہیں رہتی تھی تو لکڑی سے اپنے سامنے اس زمین کو کھود دیتے تھے تاکہ وہ زمین میں مٹی جو ہے کیا ہو جائے، کھوکھلی ہو جائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے. اگر پانی موجود رہتا تھا
تو پانی کو لینا پسند فرماتے تھے، اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو ڈھیلا لے۔ یہ جو دوسرا چکر لوگوں نے کیا کہ مسجد میں ڈھیلا بھی رکھے، پانی بھی رکھے، اور اردو ڈھیلے کو اسی میں پھینکتے رہتے، ایک دم بے تکی بات ہے، کوئی اس کی تکلف کی ضرورت نہیں۔ ڈھیلا اسی وقت لیا گیا ہے جب پانی اویلیبل نہیں ہے۔ پانی بھی لینا، ڈھیلا بھی لینا، اور پھر مسجد میں ڈبہ رکھنا، ڈبے میں ادھر سے ادھر ڈالنا، اور پھر ساری گندگی اس سے پھیلانا، یہ کوئی شرافت کی بات نہیں۔ نہ یہ طریقے رسول ہے، نہ مسجد نبی میں ڈبے رکھے ہوئے تھے، نہ اس میں مٹی رکھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ جب کبھی مٹی استعمال کرتے ہیں تو پانی بھی استعمال کر لیتے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ پانی استعمال کرتے تھے تو پھر مٹی بھی استعمال کر لیتے تھے۔ مٹی ہمارا آپشن ہے کہ اگر مجبوری کہیں پھنس گئے جنگل میں، کھیت میں، تو ایسی شکل میں آپ پاکی مٹی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کا حکم فرمایا ہے کہ 3 کا عدد، 3 طاق جو ڈھیلے استعمال کیے جائے وہ طاق استعمال کیے جائے، اور اس ڈھیلوں میں اس بات کو خاص مد نظر رکھا جائے کہ اس کے اندر جذب کرنے کی کیا ہو، صلاحیت ہو۔ ہڈی سے، گوبر سے، اس قسم سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی چیزوں سے جو ہے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے اور انگوٹھی پہ کچھ کلمہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اللہ لکھا ہے، محمد لکھا ہے، تو ایسی شکل میں اس انگوٹھی کو اتار لینا چاہیے۔ اب سوال یہ اتار کے کیا کرنا چاہیے؟ اتار کے جیب کے اندر رکھ لینا چاہیے، نظر نہیں آنی چاہیے۔ اس پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی تعویذ پہنے ہوئے ہے اور وہ تعویذ قرآنی ہے، بقیہ تو تعویذ ڈھکوسلے ہے، جو قرآنی تعویذ ہوتی وہی تعویذ ہے، بقیہ کوئی تعویذ کی حیثیت نہیں۔ قرآنی تعویذ ہے اور وہ تعویذ بوم جامہ کے اندر لپٹی ہوئی ہے، پھر اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس حالت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی، اس پر جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پہن کر ٹوائلٹ میں داخل نہیں ہوتے تھے، وہ انگوٹھی کو آپ اتار لیتے تھے۔ اس بات کو کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے۔ اب اگر کہیں آپ ایسی جگہ پھنس جائیں، 2 ہی جگہ ہو سکتی ہے کہ کہیں کبورڈ ہے، انڈین اسٹائل ہی نہیں ہے، وہاں اگر تم اس پر بیٹھ کر کرو گے پیشاب اس سے زیادہ ناپاک ہوگے، وہاں پر افضل یہ کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر لیجیے۔ یہ ایک وہ بندہ تو بول رہا ہے نہیں صاحب بیٹھ کر کرنا چاہیے پیشاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، یہ ثابت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پر بیٹھنے کی بات تھی وہاں پر گندگی تھی، بیٹھا نہیں ہے۔ سیم وہی کیفیت کمبورڈ میں موجود ہے کہ اس کو اتنا گندا لوگ کیے رہتے ہیں کہ پبلک اگر وہ ہے تو آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس کو دھلیں اور پوچھیں نہیں۔ اگر اتنا کریں گے، پیشاب کریں گے، تو آپ ناپاک تو ناپاک ڈبل ناپاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کر لے اور گلٹی بھی فیل نہیں کرے کہ صاحب یہ ہم کو اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت یہی کرنا سب سے افضل ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے۔ لیکن عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں، یہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بیٹھ کر کتنا بھی آپ احتیاط سے پیشاب کریں گے، پیشاب کے قطرے ہر حال میں پینٹ میں ٹپکتے ہی ٹپکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر پینٹ والے ہیں تو وہ ٹوائلٹ میں بیٹھ جا کر کے پیشاب کیا کریں۔ ہندوستانی اسٹائل کے پیشاب گھروں میں پیشاب کریں ہی نہیں، کتنا بھی آپ کریں گے پاک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزرنے کے بعد ایک قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ہے قبر کس کی ہے؟ تو جو جس گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے بتایا صاحب فلاں صاحب کا، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ رسول کس لیے عذاب دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 قبریں تھیں، کہا ایک قبر کو تو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، ایک وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی، اور دوسرے والے کو بتایا کہ یہ چغلی کھاتا تھا، ادھر کی لگائی ادھر کرتا تھا، اس لیے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی اور ان کی دونوں کی قبروں پہ گاڑ دیا، اور گاڑنے کے بعد کہا کہ امید یہ ہے کہ جب تک یہ ہری رہیں گی پروردگار عالم ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وہاں سے لوگوں نے کیا کر لیا، اٹھا کر کے اب قبر پہ ٹہنی لگانا سنت سمجھ لیتے، حالانکہ وہ سنت نہیں ہے۔ سمجھے؟ لنک وہاں سے لیا گیا ہے، اس میں عذاب سے جو محفوظ کیا اللہ نے، اس ٹہنی کا کمال نہیں تھا، وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا کمال تھا۔
اللہ کے رسول کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے رب نے اس پہ عذاب ختم کیا. اس ٹہنی میں کوئی کمال نہیں تھا. آج جو لوگ ٹہنی لگاتے ہیں اس کو سمجھ کر کے اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے اور چھینٹ کے بچنے سے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ احتیاط فرماتے تھے. کبھی بھی پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے. خاص کر اگر پانی کھڑا ہوا ہے, یعنی پانی جو ہے وہ بہہ نہیں رہا ہے, پانی کھڑا ہے, تو سختی سے آپ منع فرماتے تھے. اور راستے میں جو درخت ہوتے ہیں جن کے نیچے لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بھی ٹوائلٹ اور پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے. مسجد کی دیوار کے کنارے پیشاب کرنے سے جو ہے وہ منع فرماتے تھے. راستے میں ایسی جگہ پر پیشاب کرنا جہاں پہ لوگوں کا, کیونکہ گاؤں میں یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہیں, راستہ ذرا زیادہ کلین ہے, رات میں وہیں راستے میں بیٹھ کر کے انہوں نے جو ہے وہ ٹوائلٹ فارغ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی سختی سے پابندی فرمائی کہ اس چیز سے جو ہے وہ ہم کو بچنا چاہیے. جب وہاں سے فارغ ہوتے تھے, صابن کا زمانہ نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کرتے تھے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو مٹی لے کر کے رگڑ کر کے مٹی سے جو ہے دھل لیتے تھے. ویسے بھی مٹی کے بارے میں تحقیق ہے کہ وہ اینٹی پوائزن ہے, اس لیے اس مٹی کے سے وہ جو جراثیم ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے اور بدبو بھی چلی جاتی تھی. لیکن اگر ایک آدمی آج صابن اویلیبل ہے, اس نیت سے وہ صابن لگائے, کتاب اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمیشہ ہاتھ دھلتے تھے, تو اس کو اس کا سنت کا ثواب ملے گا. یہ مختصر جو ہے وہ چیز تھی. ایک چیز اور ہے, خاص کر اس کو خیال رکھنا چاہیے. خیر ہمارے مسلمانوں کے گھر میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کبھی بھی ٹوائلٹ کا رخ جو ہے نا پورا پچھم نہیں ہونا چاہیے, قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جو ہے ہمیشہ جو ہے اس طرف ہونا چاہیے. آپ نے قبلے کی طرف پیٹ کرنے سے بھی منع فرمایا کہ بیٹھ کر کے آدمی ٹوائلٹ کرے اور قبلے کی طرف پیٹ ہو یا قبلے کی طرف منہ ہے, ان دونوں شکل میں آپ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے. لہذا اس سلسلے کو خاص خیال رکھنا چاہیے. جب لوگ گھر ور بناویں تو ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ٹوائلٹ کا جو ہے وہ مطلب جو سمت ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے بارے میں سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک عموماً ایک بالشت ہوا کرتی تھی. آپ جب مسواک پکڑتے تھے تو 3 انگلی مسواک کے اوپر ہوتی تھی, یہ 6 انگلی مسواک کے نیچے ہوتی تھی اور انگوٹھا مسواک کے اوپر ہوتا تھا. اس طریقے سے آپ مسواک کو پکڑتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اتنی مرتبہ مجھ سے مسواک کے لیے کہا اور میں اتنی پابندی سے مسواک کرتا تھا کہ مجھے لگتا تھا میرے سامنے کے مسوڑے چھل جائیں گے. اتنی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی پابندی کرتے تھے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس وضو کو مسواک کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اس سے نماز پڑھی جاتی ہے تو عام نماز کے مقابلے میں 70 گنا اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. گرچہ یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, لیکن بہرحال ایک حدیث موجود ہے. لیکن یہ بات پکی پکی آپ جان لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خدشہ نہیں ہوتا تو میں یہ حکم کر دیتا کہ مسواک کرنا واجب ہے. مسواک کرنا واجب ہے. اتنی سختی سے مسواک کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی داہنی طرف سے مسواک کو شروع کرتے تھے اور بائیں طرف کرتے تھے. زبان پر کھڑے مسواک کرتے تھے اور دانتوں پر جو ہے وہ بیڑے بیڑے مسواک فرماتے تھے. عموماً 3 مرتبہ. جب آپ روز کریں گے 5 وقت کریں گے تو زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا 3 مرتبہ جو ہے اللہ کے رسول زیادہ تر مسواک کرتے تھے اور اس کو دھل کر کے پھر جو ہے وہ استعمال فرماتے تھے. مسواک کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ باہر سے آتے تھے گھر میں تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ مسواک کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جب آپ کی وفات ہوئی ہے, آخری عمل بھی مسواک کرنا ہے. جب آپ جس کے 10 منٹ کے بعد آپ کی وفات ہو گئی یا 15 منٹ کے بعد زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اپنے آخری وقت میں تھے اور اچانک ان کی نگاہ جو ہے وہ مسواک کو پڑی, لیکن آپ کو بولنے کی طاقت اس وقت نہیں تھی. لیکن آنکھوں سے آپ نے اس طریقے سے مسواک کو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید آپ اللہ کے رسول مسواک چاہتے ہیں, لہذا فوراً مسواک کو عبد الرحمان سے لیا اور لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اس کو چبا سکے مسواک کو, لہذا حضرت عائشہ نے اس کو چبایا اور چبا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر مسواک کی گئی اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل تھا. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسواک کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی تھی. ہر نماز سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے
اگر نماز نہیں وضو جب بھی کرتے تھے مسواک کرتے تھے، ہر سوتے وقت مسواک کرتے تھے، جب گھر میں آتے تھے مسواک کرتے تھے. اس طریقے سے مسواک جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ مسواک کے بجائے اپنی انگلیوں سے دانتوں کو صاف کر کے وضو کر لیتے تھے. اگر کوئی اس نیت سے بھی کرے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگلی سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کیا کرتے تھے، اپنے دانتوں کو صاف فرما لیتے تھے. لہذا مسواک اگر نہیں ہے اور انگلی کے ذریعے بھی صاف کر لیا گیا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ ثواب دونوں ملے گا، صفائی کا مقصد کے ثواب ملے گا اور طریقے رسول اکرم کو اختیار کرنے کا ثواب ملے گا. اس پر میں نے ایک دن آپ سے تفصیلی بات کی تھی کہ ہر سنت میں ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے اس مقصد کے حاصل کرنے کا طریقہ. مسواک مقصد نہیں ہے، مقصد دانت کی صفائی ہے، اس کا طریقہ مسواک ہے. اگر آپ دانت کسی بھی طریقے سے صاف کریں گے صفائی کا ثواب مل جائے گا، برش سے کریں گے صفائی کا ثواب مل جائے گا. لیکن اگر مسواک کے ذریعے صفائی کریں گے تو طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب الگ سے ملے گا اور مسواک کے مقصد کا ثواب الگ سے ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کبھی پڑھنا ہوتا تھا تو آپ وضو بھی فرماتے تھے اور اس کے بعد اس وقت اسپیشل جو ہے آپ پھر مسواک کرتے تھے. نبی کے جبریل علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ مسواک کی پابندی کریں. آپ کے دماغ میں یہ بات قطعی نہیں آنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی بدبو آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے اتنی اچھی خوشبو آتی تھی کہ حضرت انس کی والدہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سو رہے تھے، پسینہ نکلا ہوا تھا، تو ہم نے جو ہے وہ کپاس آپ کے پسینے پر رکھ کر کے جہاں جہاں پسینہ نکلا تھا اس کو کپاس کو کیا کیا، اس میں ڈبو لیا اور اس کے بعد ایک شیشی میں اس کو 2-4 قطرہ جو بھی نکلا وہ شیشی میں ڈال لیا. اور جب کبھی اس کو میں لگا لیتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے کہ آج تم نے کون سا عطر لگایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کی تربیت کے لیے آپ اس طریقے سے بات کرتے تھے. اور اس کی وجہ بنیادی کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو مسجد میں آنا ہے. تمہارے منڈوار میں ایک آدمی آیا پچھلی جمعہ کو میں نے دیکھا، اتنا گندا، معلوم نہیں کہاں کا آدمی ہے، اتنا گندا کہ مطلب تصور نہیں کر سکتے، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنی امت کو کہتے تھے کہ کم سے کم جمعہ کے دن غسل فرماؤ. تم لوگ کھیت میں کام کر کے آتے ہو اور پسینہ ہوتا ہے، یہاں فرشتے آتے ہیں مسجدوں میں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے اتنی سختی سے بیان فرمایا کہ بھائی لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں ہماری داخل نہ ہو، فرشتوں کو کیا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو حقیقت میں یہ امت کی تربیت مقصود تھی کہ وہ جو ہے، اب بعض لوگ کیا ہے بیڑی پی کر کے آ گئے ہیں مسجد میں، یہ بیڑی بھی ہے وہ سگریٹ، اس سے کیا کہتے ہیں لہسن اور پیاز سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن بیڑی پیے ہیں، بیڑی پی کر کے سگریٹ پی کر کے مسجد میں آ گئے ہیں. فرشتے کو تکلیف دینا مقصد ہے، نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے. اور فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں، اس پر صراحتاً دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو حقیقت میں کیا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا اور چہ جائے کہ فرشتوں کو تکلیف، یہ بہت بڑی بری بات ہے. لہذا مسواک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بارے میں، غسل 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک غسل ہوتا ہے فریش ہونے کے لیے، ایک غسل ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے. چاہے غسل فریش ہونے کے لیے ہو اور چاہے غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے ہو، اگر آپ طریقہ رسول اکرم کو اختیار کریں گے تو آپ کو طریقہ رسول اکرم کا ثواب ملے گا، فریش ہونے کے لیے ہو اور چاہے پاکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ غسل کس طرح فرماتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناپاکی کا غسل فرماتے تھے تو آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھلتے تھے. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کبھی رات میں اٹھ کر کے صبح وضو کرنے جاتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو صبح پہلے دھلتے تھے، پھر دھلنے کے بعد پانی نکال کر کے وضو کرتے تھے. کیونکہ اس وقت نل کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، بکٹ میں پانی یا پتیلی وغیرہ میں بھرا ہوتا تھا، وہاں سے پانی نکالنا ہوتا تھا. تو اگر آپ کا ہاتھ پہلے سے گندا ہے اور آپ نے اس کو دھل لیا، اس میں سے نکال کر کے کیا تو وہ پانی پورا ناپاک ہو جائے گا. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سختی سے اس بات پر عادت تھی کہ آپ رات میں جب اٹھ کر کے جاتے تھے تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے تھے، ہاتھ دھلتے تھے. اور آپ فرماتے تھے اینا باتت یدہ، تمہیں معلوم نہیں رات
میں تمہارے ہاتھ میں کہاں گزارا، ناپاکی پاکی کہاں لگی ہے، لہٰذا سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھلو. لہٰذا اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سختی سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب صبح ہم اٹھیں تو پہلے جو ہے وہ اپنا ہاتھ دھل لیں. اب اس کے بعد وضو کریں، جو چاہے کریں، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق پہلے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھلنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھوں کو دھلتے تھے. دھلنے کے بعد ناپاکی لگی ہوتی تھی وہاں اگر اس کو دھلتے تھے، پھر شرمگاہ کو دھلتے تھے، بائیں ہاتھ سے دھلتے تھے، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے. ڈالنے کے بعد پھر چونکہ پانی کی قلت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی کی فراوانی ہے تو آپ جیسے چاہیں ویسے کریں. طریقۂ رسول اکرم کو ہمیشہ اختیار کرنے کی فکر کریں. نبی کے مطابق پانی لیتے تھے، پانی لینے کے بعد سر کے اوپر پانی ڈالتے تھے، اور پانی کو جو ہے جیسے تیل لگایا جاتا ہے اس طریقے سے لگا کر کے اور پھر بالوں میں جو ہے نا خلال کرتے تھے، تاکہ آپ فرماتے تھے کہ ہر بال کی جڑ میں جنابت ہوتی ہے. لہذا جو ناپاکی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے تھے، بالوں کی جڑوں کو پوری طرح سے بھگو لیتے تھے. جب یہ یقین ہو جاتا تھا کہ بال پورے بھیگ گئے ہیں تو داڑھی بھی، کیونکہ اس کے پہلے وضو کرتے تھے، اور داڑھی کو بھی کیا کرتے تھے، نیچے سے ہاتھ ڈال کر کے اس طریقے سے خلال کرتے تھے تاکہ سارے بال کی جڑیں کیا ہو جائیں، بھیگ جائیں. عورتوں کے بارے میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت ناپاک ہوئی ہے اور اگر اس نے چوٹی کر رکھا ہے ناپاکی کی حالت میں تو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کھول کر کے غسل کرے، اچھی بات ہے. لیکن بغیر کھولے اگر وہ غسل کرنا چاہتی ہے تو اگر وہ بالوں کے جو بال لٹک رہے ہیں ان کا دھلنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں کا بھیگنا ضروری ہوتا ہے. بھیگنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، تقاطر شرط ہے. تقاطر شرط کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا ٹپکنا شرط ہے. آپ بعض لوگ دیکھیں وضو کرتے ہیں بعض لوگ منہ دھلتے ہیں، پانی ایسے لیا انہوں نے پھینک دیا، اب اس کے بعد پھر پانی لیا پھر پھینک دیا. یہ پانی لے کر کے جب آپ پھینک رہے ہیں تو دھل نہیں رہے ہیں، آپ منہ پر مسا کر رہے ہیں. قرآن مجید نے کہا ہے فاغسلوا وجوہکم، کہ چہروں کو دھلو. اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ چہرے کا مسا کرو. وامسحوا برؤوسکم کہا ہے کہ اپنے سروں کا مسا کرو. لہذا وضو میں بھی تقاطر شرط ہے اور غسل میں بھی تقاطر شرط ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اسپنج میں بھگو دیا، پانی بھگو دیا اور اس کے بعد لے کر کے اسپنج پورے بدن پہ ایسے پھیر لیا، پورا بدن بھیگ گیا. پورا بدن کیا ہو گیا، بھیگ گیا. اب سمجھ رہا ہمارا غسل ہو گیا. نہیں، غسل نہیں ہوتا. غسل کے لیے تقاطر شرط ہے، قطرے کا ٹپکنا شرط ہے کہ پورے بدن سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سروں کو جب بھگو لیتے تھے تو پھر داہنی جانب سے آپ پانی ڈالتے تھے ایک مرتبہ، پھر بائیں جانب ڈالتے تھے، پھر کبھی کبھی پورے بدن پہ چاروں طرف سے پانی ڈالتے تھے. اور ڈالنے کے بعد چونکہ زمین کچی ہوتی تھی تو جہاں پہ کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ غسل کرتے تھے وہاں پہ پیر نہیں دھلتے تھے. پھر جب ایک دم فارغ ہو جاتے تھے تو 1-2 فٹ چھوڑ دیتے تھے جگہ اور آ کر کے پھر اپنے پیروں کو دھلتے تھے. اگر کسی کے باتھ روم میں، کیونکہ باتھ روم جو ہے نا وہ اگر پانی کا سلوپ صحیح نہیں ہے تو باتھ روم میں پانی پھنس رہا ہے، اس طریقے سے آپ کی بھی وہی کیفیت ہو گئی کچی زمین کی. لہذا اگر پانی پھنس رہا ہے اور وہاں پر غسل کیا جا رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں جب وہاں سے فارغ ہو جائیں تو گھٹنے سے لے کر کے نیچے تک پھر پانی ایسی جگہ پر پیر آ کر کے دھلیں کہ جہاں پر جو ہے پانی پھنسا ہوا نہیں ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. فارغ ہونے کے بعد عموماً آپ تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کو تولیہ دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے پانی کو کیا کرتے تھے، جھٹک لیتے تھے. ہاتھوں سے یوں ہی پھر پورے بدن کو ایسے لے کر کے پانی کو کیا کرتے تھے، جھٹک لیتے تھے. اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا. جہاں جن علاقوں میں گرمی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ پانی بدن پہ دیر تک ٹھہرا رہے، تو یہ گرم علاقہ تھا. لیکن سنت رسول زیادہ تر یہی ہے کہ آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا. لیکن بعض حدیثوں سے یہ بات بھی صراحت ثابت ہے کہ آپ نے تولیہ استعمال بھی کیا. لہذا ایسا لگتا ہے کہ کبھی استعمال کیا اور کبھی استعمال نہیں کیا. ایسا لگتا ہے جب استعمال کیا تو سردی کا زمانہ ہوگا اور جب نہیں استعمال کیا تو گرمی کا زمانہ رہا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جب کرتے تھے پانی کا کم سے کم استعمال کرتے تھے. آج ہماری بعض عورتیں ہیں غسل خانے میں گھسنے گھنٹہ بھر. اس پر سختی سے پابندی کرنی چاہیے، بتانا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. ایک مرتبہ ایک صحابی وضو کر رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ بھائی وضو جو ہے پانی کم خرچہ کرو. تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ندی کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو بھی پانی کا اسراف جائز نہیں ہے. اس وقت بھی اتنا ہی پانی وضو کے لیے استعمال کرو جتنا کی ضرورت ہے، بھلے سامنے آپ کے ندی بہ رہی ہے. یہ ہماری تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک بیماری بڑی عام ہے، جہاں پیشاب کرتے، جہاں غسل کرتے ہیں وہاں پیشاب کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. اب اس کی 2 کیفیت ہو سکتی ہے. اس وقت تو کیا ہوتا تھا، آج تو اٹیچ باتھ روم ہے
باتھ روم ایک کونے میں ہے، ٹوائلٹ ایک طرح ہے، یا اتنا بڑا ہے ایک کونے میں، یہ مطلب نہیں ہے. وہاں پر آپ پیشاب کر سکتے ہیں، جس کی خاص جگہ پیشاب کرنے کی، پیخانے کرنے کی بنی ہوئی ہے، اس سے مطلب نہیں. جس نہانے کے پانی جہاں جا رہا ہے وہیں پر بیٹھ کر کے پیشاب کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے پانی جا رہا ہے. بات سمجھے میری؟ نہانے کا پانی جس پائپ سے جا رہا ہے اسی میں بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ پیشاب کر رہے ہیں. کاہلی کی وجہ سے، لیزینس کی وجہ سے اٹھ کر کے وہاں نہیں جا رہے ہیں، وہیں پیشاب کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا کرنے والوں کو وسوسے کی بیماری ہوتی ہے. کیوں؟ اب وہ کر لیا آپ نے، اب پتا چلا کہ پیشاب آپ کو شک ہو گیا کہ یار 2-4 قطرے ادھر ادھر چلے گئے ہیں. اب آپ نے نہایا، وہ پانی اور پھیلا. اب آپ کو پورے نہانے میں وہ شک شبہ کہ معلوم نہیں ہم پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے. اسی لیے جن لوگوں کو یہ بیماری ہو، پیشاب کی محسوس ہوتا ہے کہ صاحب قطرہ ٹپک گیا، بعض لوگوں کو ہوتا نا کہ کہتے ہیں صاحب ہم کو لگتا ہے کہ حالانکہ قطرہ ٹپکتا محسوس ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو ٹپکتا ہے. اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل فرمایا. آپ فرمایا جب وضو کر لیا کرو، وضو کرنے کے بعد جیسے آپ بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں، جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو پانی تھوڑا سا ہاتھ میں لے لیں، لے کر کے پھینک دیں اور اس کے پانی کو کیا کریں، اپنے آگے کی طرف ایسے چھینٹا مار لیں. کیونکہ آپ کو خطا کس چیز کا ہے؟ پیشاب، قطرے کا. اگر آپ ایسے پانی مار لیں گے تو اب آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا، اگر بھیگا بھی لگا کہ صاحب یہ بھیگا وہ ہے جو میں نے پانی مارا ہے. تو یہ سائیکالوجیکل کیا کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے علاج فرما دیا گیا. لہذا اگر کسی کو اس قسم کی بیماری ہو، نہیں بھی ہو تو بھی سنت سمجھ کر اگر کوئی آدمی ہاتھ پر یا کہیں بیٹھ کر وضو کر رہا ہے تو آگے کا کپڑا تھوڑا سا اٹھا کر کے ہلکا سا پانی، اس کا مطلب بھگونا نہیں ہے کہ بھگو لو، ہلکا سا پانی کا چھینٹا مارنے کی بات کہی جا رہی ہے تاکہ نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ہم اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خاص کر غسل فرماتے تھے، عیدین میں غسل کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میت کو کوئی آدمی غسل دے تو بھی جو ہے غسل کرنا سنت ہے. بعض لوگوں نے مستحب لکھا ہے، ضروری کسی کے نزدیک نہیں ہے. اگر کسی لیکن ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ میت کو اگر آپ نے غسل دے دیا تو آپ ناپاک ہو گئے، لہٰذا اب آپ کو غسل کرنا واجب ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غسل کرنا مستحب ہے. اگر آپ کر لیں سنت ہے، ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے مختلف حدیثیں آئی ہوئی ہیں. ایک طریقہ آپ جانتے ہیں جس میں تین چیزوں سب کو دھونا ہے. میں شروع سے بتا دیتا ہوں. کبھی اگر آپ کو ایمرجنسی آ جائے، جلدی ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کلی کر لیں، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا بھی کیے ہیں. لیکن عموماً آپ نے کیا فرمایا ہے؟ ہر اعضاء کو آپ نے 3 مرتبہ دھلا ہے سوائے سر کے مسا کو. ٹھیک ہے؟ خلال انگلیوں میں ضرور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر انگوٹھی ہوتی تھی تو انگوٹھی کو گھما لیتے تھے. جیسے بعض لوگ گھڑی پہنے رہتے، گھڑی ٹائٹ ہوتی ہے تو گھڑی کو آگے پیچھے کر لینا چاہیے یا گھڑی کو گھما لینا چاہیے، اور تاکہ جو ہے پانی جو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ قبلہ رخ ہو کر کے وضو فرماتے تھے. لیکن اب اس وقت ہر جگہ یہ نہیں ہوتا ہے، کہیں کہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ کہیں ایسے میدان میں کر رہے ہیں یا اپنی جگہ اپنی چوائس ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کرتے تھے سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے. اس کے بعد بیچ میں جو بہت لوگ دعائیں پڑھتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ضعیف حدیث ہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بیچ کی دعا ایک آدھ دعائیں جو ہیں وہ بیچ کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں. لیکن بہرحال چونکہ فضائل میں ضعیف حدیث قابل اعتبار ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ اصول ہے کہ فضیلت میں ضعیف حدیث پر عمل کوئی کرتا ہے جب تک کہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ضعیف حدیث کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے تو پھر ایسی شکل میں صحیح حدیث پر عمل کرنا کیا ہے؟ لازم ہے. ضعیف حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر کیا چیزیں تو آپ جانتے ہیں. سر کے مسح کے سلسلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا